آپ دونوں نے جو شو شروع کیا اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا کہ پالیسی کے اوپر شو کیا جائے پاکستان میں؟ نارملی پالیسی شوز ہم پی ٹی وی ورلڈ پہ صرف دیکھتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک کہ پاکستانی جو اسٹیٹ ہے they were always confused about the narrative around terrorism? Look, now the narrative is clear. I mean, you cannot blame the current dispensation for the mistakes that were made in the past. اب دیکھیں اگر پاکستان نے ایک پین اسلامک جہاد کو سپورٹ کیا افغانستان میں 1980s میں تو وہ اس زمانے کی پالیسی تھی. اب پاکستان has come a long way. آج کا پاکستان کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ نہیں کرتا. 2021 کے بعد ہم نے نہیں سوچا کہ یار یہ ٹی ٹی پی اور یہ والا جو مسئلہ ہے پہلے ہم نیگوشیٹ کریں پھر ان کو آگے ہم لوگ کروائیں. لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں طلحہ کہ سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ مری میں ہوئی تھی یو ایس ایڈمنسٹریشن اور طالبان کی. اس کے بعد پوری دنیا میں جا کے پاکستان نے ایڈوکیٹ کیا افغان گورنمنٹ کے لیے کہ ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ آپ ریلیز کریں. اس کے بعد پوری یو این کی اور اس کے بعد جتنے بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان ساروں کو ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پر ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, آپ یہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دیں. تو وہ سب سے بڑا جو ایڈوکیٹ تھا افغانستان کا آفٹر 2021 وہ پاکستان ہی تھا. وائی پاکستان ہی کیوں؟ وہ گندا بچہ نہیں ہوتا محلے کا جو تھوڑا سا کرتا ہے لیکن اس کو سارے جو ہے نا اس کے اوپر لے آتے ہیں. پاکستان کا نام ہی کیوں گلوبلی ان ساری کانورسیشنز میں آتا ہے؟ لیکن پاکستان نے غلطیاں کی ہیں طلحہ. دیکھیں آپ کو جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کو اتنا اوپنلی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بٹوین 2001 and until they came into power in Afghanistan in 2021. جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا گلوبلی بڑا زبردست امیج بن رہا ہے. سو اف آئی آسک یو کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ان دی نیکسٹ لیٹس سے 3 to 5 years؟ جو پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ دو ہیں, ایک اکنامک, دوسرا جو ہے وہ سوشل کوہیژن. آپ کو مسئلے مسائل تھریٹس جو ہیں وہ باہر سے نہیں ہیں, آپ کو جو سارے کے سارے تھریٹس ہیں وہ انٹرنل ہیں. طلحہ اگر پاکستان اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے حل نہیں کر پاتا اور سیکیورٹی سچویشن ایسے ہی رہتی ہے یا ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے تو گائز تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. عمران آپ کے ساتھ تو ہم نے کچھ دن پہلے بھی ایک نشست بڑی انٹرسٹنگ لگائی, سو آئی تھاٹ ول انوائٹ یو اگین. اور آپ اور شہریار بڑا انٹرسٹنگ شو بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, سو ول ٹیگ دا شو ان دا کامنٹ سیکشن سو پیپل کین واچ. جو بتائیں آپ دونوں نے جو شو شروع کیا اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا کہ پالیسی کے اوپر شو کیا جائے پاکستان میں؟ نارملی پالیسی شوز ہم پی ٹی وی ورلڈ پہ صرف دیکھتے ہیں, اس سے باہر ہم شاید نہیں نکلے. یہ عمران وزٹ کر رہے تھے یو ایس سے اس ٹائم پہ. ہمارے آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بھی ذرا تھوڑا سا کیا نام ہے ایک سلو پیریڈ آیا ہوا ہے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو تھوڑا بہت ٹائم ہے اس کو کس طرح ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک جو گیپ ہم نے آبزرو کیا وہ بیسکلی یہ تھا کہ جیو پولیٹیکل یا پالیسی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر یا گورنمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے, اس کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ عام جو آدمی ہے اس کو اتنی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا کہ جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کور کیا جائے اور پالیسی جو ایشوز ہیں ان کو ایک بڑی سمپل اور مطلب کہ ویری گراؤنڈڈ لینگویج کے اندر ہم ڈسکس کریں تاکہ یہ کہ کامن جو بندہ ہے اس کو سمجھ آ سکے کہ کیا بات ہے. تو میرے خیال سے تو یہ تھا. شیور. شیئر تھوڑا سا آپ اپنا اگر بیک گراؤنڈ آڈینس کو دے سکیں کہ یو ہیو این آرگنائزیشن, سو کس قسم کا آپ کام کر رہے ہیں, واٹ ڈیڈ یو اسٹڈیڈ اور ہاؤ ڈیڈ یو اینڈڈ اپ ان دس ورلڈ؟ اچھا طلحہ, بیک گراؤنڈ جو ایجوکیشنل ہے وہ ڈیولپمنٹ اکنامکس اور پبلک پالیسی میں. تو وین اٹ کمس ٹو نیشنل ڈائلاگ فورم جو آرگنائزیشن ہے ہماری, وہ بیسکلی اٹس مور آف آپ اس کو کنسلٹنگ فرم بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ایک ڈیولپمنٹ امپلیمنٹیشن پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں بیکاز وی ورک ود ویریس انٹرنیشنل پارٹنرز, یو این ایجنسیز, اور اس کے علاوہ ہم ریسرچ بھی کافی کرتے ہیں. تو بہت سے دوست ہمارے ایزیوم کرتے ہیں کہ اٹس آلسو اے تھنک ٹینک, اور ویریس یو این ایجنسیز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ پالیسی ریلیٹڈ ورک کے اوپر بھی ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو اٹس آلسو پالیسی ریسرچ, پالیسی ڈیولپمنٹ. تو انٹرسیکشن آپ کہہ سکتے ہیں آف ریسرچ, پالیسی, پروگرام امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ,
and providing technical assistance to the government. तो ये एक हमारा एक स्वीट स्पॉट है जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी. इमरान, आप कंट्री हेड रहे USIP, जो एक अमरीकी थिंक टैंक है पाकिस्तान से. आई थिंक रिसेंटली उन्होंने रैप अप किया. थोड़ा सा अगर और कॉन्टेक्स्ट दे सकें ऑडियंस को कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, एंड यू बेस्ड इन DC, और आपने क्या पढ़ाई की और हाउ डिड यू एंडेड अप इन दिस वर्ल्ड. Thank you so much, Talha, for inviting me again. So मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एंथ्रोपोलॉजी और डेवलपमेंट में है, और मैंने एक पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन फिर मुझे चिवनिंग स्कॉलरशिप मिला और मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एंथ्रोपोलॉजी और डेवलपमेंट में एक और मास्टर्स भी किया. ये मेरा बैकग्राउंड ज़्यादातर प्रोफेशनली मैंने पाकिस्तान में काम किया था सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में 12 साल तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पीस बिल्डिंग पे, CV पे और एजुकेशन रिफॉर्म्स पे. और लेकिन पिछले 6 साल से मैं US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साथ एसोसिएटेड था, और मैं 3 साल कंट्री डायरेक्टर था जिसमें हम सिविल सोसाइटी के साथ भी काम करते थे, US पाकिस्तान रिलेशंस पे भी काम करते थे, और रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स हैं उनको भी स्टडी करते थे. सही. सो थोड़ा सा जैसे आपने भी जिक्र किया कि आपने एज अ USIP भी, और आप दोनों का काम CVE स्पेस में काफ़ी ज़्यादा काम है. सो थोड़ा सा अगर हम ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव दे सकें कि काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, और हमने 2000 की दहाई से ज़ाहिर है ये एक बज़वर्ड के तौर पर शुरू हुआ, बीच में काफ़ी इसके भी उतार चढ़ाव देखे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात, सिक्योरिटी के हालात हमने देखा. बीच में भी कुछ साल पहले तक स्टेबल हुई चीज़ें, बट अभी हमने देखा कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल दोबारा से हालात जहाँ पॉलिटिकल ख़राब होना हुआ है, उस तरह सिक्योरिटी वाली साइड भी. सो इफ़ आई आस्क यू कि वेयर इज़ पाकिस्तान स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स सिक्योरिटी, वेदर इट्स बलूचिस्तान या मेनली KP, और लाइक इंटरनल भी पंजाब और अदर जगहों के ऊपर, तो व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ व्यू पॉइंट. तला, बड़ा आपने एक डीप और बड़ा लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है. इसमें 2 आपके पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहूँगा. एक ये है कि CVE की फील्ड क्या है, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, और ये किस तरह इवॉल्व की आफ्टर 9/11 2001 के बाद, जिस तरह आपने मेंशन किया कि ये एक बज़वर्ड भी बन गया. ये तला, अगर इसको बिल्कुल ट्रेस बैक करें ना, तो जैसे ही ये अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द तालिबान, तो उसमें एक तो साइड हमेशा रही है काउंटर टेररिज्म की, कि जी हमने टेररिज्म को डिफीट करना है. उस टाइम पे एक नैरेटिव था वॉर ऑन टेरर के ऊपर. पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन एलाई बन गया, नॉन नेटो एलाई भी बन गया इस पूरी एरिया के अंदर. ऑब्वियसली उससे पहले जो मिडल ईस्ट में भी काफ़ी मामलात वगैरह रहे हैं, और टेररिज्म के लेंस से देखा गया पूरी इस्लामी दुनिया को. तो काउंटर टेररिज्म का फ्लिप साइड, क्योंकि काउंटर टेररिज्म ये है कि काइनेटिक मेजर्स, कि मिलिट्रीज़ लॉ इन्फोर्समेंट को किस तरह यूज़ करना है टू बेसिकली काउंटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसमें जो नॉन काइनेटिक साइड है कि जी टेररिस्ट रिक्रूटमेंट किस तरह रोकी जाए, जो लोग रेडिकलाइज हो गए हैं या फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रहे हैं उनको किस तरह रोका जाए. मोस्टली आइडियोलॉजिकल लेंस के साथ. बिल्कुल, कि एक तो ये ना कि टेररिज्म को तो आपने रोकना पड़ेगा काइनेटिक मेजर्स लेके, लेकिन नॉन काइनेटिक कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिससे रिक्रूटमेंट वगैरह को रोका जाए. तो वहाँ से ये फील्ड स्टार्ट हुई, और ये इस फील्ड ने बहुत इवॉल्व भी किया. पहले इसको सिर्फ डी रेडिकलाइजेशन के लेंस से देखा जाता था, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को. डी रेडिकलाइजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुका है और उसने अपने आर्म्स वगैरह छोड़ दिए हैं, और वो कहता है कि जी आई वांट टू बिकम मेन स्ट्रीम अगेन. आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा बलूचिस्तान में ये हो चुका है कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स के लोग हैं जिन्होंने अपनी बंदूकें फेंक दी हैं, और वो पार्डन और कुछ चाहते हैं कि स्टेट हमें दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर ले. तो वो एक हमेशा से एक वो फील्ड थी जिसके ऊपर शुरू में काम होता था. इसको हम डी रेडिकलाइजेशन मॉडल कहते थे. या फिर कुछ ऐसे भी केसेस वगैरह हैं जो जिसमें कुछ यंग लोग पकड़े जाते थे जिनकी उम्र जो थी 18 साल से कम थी. फिर कोई इस तरह का मॉडल अवेलेबल नहीं था कि इन लोगों का क्या किया जाए. सुसाइड बॉम्बर्स पकड़े जाते थे जिनकी या तो वेस्ट जो है वो एक्सप्लोड नहीं हो सकी, या फिर वो आखिरी टाइम पे दे गॉट सम कोल्ड फीट, तो वो नहीं चाहते थे टू गो ऑन विद इट, तो उनका क्या किया जाए.
تو یہ وہ لوگ تھے جن کو آپ نا پریزن سسٹم کے اندر بھی لے کے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر ریئلائز یہ کیا گیا کہ وہ جو ریڈیکلائزیشن یا وہ جو آئیڈیالوجی تھی وہ پرمیٹ کر جاتی تھی ٹو ادر پرزنرز ایز ویل. تو اس کے لیے ایک سیپریٹ ماڈل ریکوائرڈ تھا. تو وہاں سے یہ پوری کی پوری سائنس اسٹارٹ ہوئی فرام ڈی ریڈیکلائزیشن. پھر اس کے بعد جو بز ورڈ تھا وہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم آ گیا. وائلنٹ ایکسٹریمزم بیسکلی میننگ کہ دس کین لیڈ ٹو سم سورٹ آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، لیکن رائٹ ناؤ دے آر ایکسٹریمسٹس. بہت سے ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی تھاٹ پروسیس کافی ایکسٹریمسٹ ہو، لیکن وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جوائن نہ کریں یا پھر وہ وائلنس کی طرف نہ بھی جائیں. تو ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے گا. پھر تھرڈ فیز میں آگے جا کے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم آ گیا. وہ بیسکلی یہ تھا کہ آپ ہول آف اے سوسائٹی اپروچ اس طرح کی اپلائی کریں جس میں جنرلی جو ایکسٹریمزم ہے معاشرے میں وہ کم کیا جائے. تو یہ 2-3 فیزز رہے ہیں. اس کے بعد ایک ایسا فیز بھی آیا ہے جس میں سوشل کوہیژن کے اوپر کافی کام ہوا. تو یہ سارے بز ورڈز غائب ہو گئے اور سوشل کوہیژن کا بز ورڈ آ گیا. اس میں بیسکلی یہ تھا کہ معاشرے کو ہم کس طرح ایکسٹریمزم کم کر سکتے ہیں. تو اب ہم دوبارہ میرے خیال میں کاؤنٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں اس فیلڈ میں. عمران، اگر اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں، ذرا آپ نے یو ایس تھنک ٹینک کے ساتھ بھی کام کیا اور بہت سی جو پاکستان میں پروگرامنگ آئی، جو اور بھی یو این ادارے جس کو بیس بنا کے میرے خیال سے اپنا کام آگے کرتے تھے، وہ ذرا امریکہ کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ کہاں سے کیا جو ہے وہ فریم ورکس آ رہے ہیں. تو جیسے شاہ نے کہا کہ اب اس کے اندر میں نے دیکھا کہ سی وی ای، پھر سی ای، پھر پی پہ لگ گیا، پھر ڈیش آ گئی، پھر یہ ہٹ گیا، وہ پھر سوشل کوہیژن. So how do the مطلب ظاہر ہے ابھی you're not representing American government, but like what's the frame of mind یا like what's the mindset کہ کس طریقے کے ساتھ یہ پالیسیز بنتی آئیں کہ اچھا یار اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. دین پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا ایک الگ کانٹیکس ہے بالکل. ظاہر ایک بندہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے جو پروگرامنگ کر رہا ہے اس کو پاکستان کے بارے میں کتنا کانٹیکس لائک ڈیپ روٹیڈ لیول کے اوپر، ناٹ جسٹ کہ بس کاغذوں کے اوپر اس نے پڑھ لی پالیسیز وہ سارا. تو یو ایس گورنمنٹ اس کو کس طریقے کے ساتھ دیکھتی رہی ہے اور اب دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو ایٹ دی آؤٹ سیٹ طلحہ یہ کہوں گا کہ امریکی حکومت نے جس طرح سے پوری دنیا میں پچھلے 20 سال میں کاؤنٹرنگ ٹیررزم یا کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی جو ان کی پالیسیز رہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے کنسیو کی، جس طرح سے انہوں نے رول آؤٹ کی، اس میں بے تحاشا مسائل ہیں اور اس کو آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر کافی چیلنجز رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی بیوروکریسی ہے. چاہے وہ پینٹاگون جو امریکہ کا جو فوجی ادارے ہیں ان کا ظاہر اپنا ایک سیٹ اپ ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے اندر جو بیوروز ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ان کے اندر ایک تو جو ایک کوآرڈینیشن کی کمی رہی ہے. اب دیکھیں جس طرح جو جہاں تک سی وی پروگرامنگ کا تعلق ہے، اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ملٹیپل بیوروز ہیں جو سی وی پروگرامنگ کرتے ہیں. ایک بیورو تھا ڈی آر ایل جو ڈیموکریسی رائٹس وغیرہ لیبر، وہ بھی سی وی سے ریلیٹڈ پیس بلڈنگ کی پروگرامنگ کرتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے فنڈز بھی ہوتے ہیں. پھر ایک بیورو ہے کاؤنٹر ٹیررزم بیورو اسٹیٹ، وہ بھی یہ کام کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ ساری پروگرامنگ اٹ ڈز ناٹ نیسسرلی لیڈ ٹو ایک مربوط آؤٹ کم. ٹھیک ہے، ایک چیلنج. لیکن اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ پالیسیز بنتی کیسے ہیں، کنسیو کیسے ہوتی ہیں، وہ تو دیکھیں امریکہ میں ایک روبسٹ ایکیڈیمک ریسرچ کا ایک کلچر ہے. تو ان کے ہاں ان کی یونیورسٹیوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے یا ایک دنیا کے مختلف ریجنز کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو جا کے وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. تو ان کی ریسرچ، ان کی کتابیں جو ہیں انہوں نے انفارم کیا ہے امریکہ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو آؤٹ لک تھا. ٹھیک ہے، تو کسی حد تک ریسرچ انفارم کرتی ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کوکی کٹر فارمولا بنا لیتے ہیں کہ موراکو میں بھی کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی پروگرامنگ ایسے ہوگی اور پاکستان میں بھی ایسے ہوگی. اب موراکو بھی ایک مسلم میجورٹی ملک ہے اور پاکستان بھی، لیکن ایک سارا ان کا جو پس منظر ہے، کانٹیکسٹ ہے، پولیٹیکل اکانومی ہے، اسٹیٹ، وہ بہت مختلف ہے. تو لیکن اب یہ ایسا لگے گا جیسے میں ان کی ساری پالیسیز کو جو ہے نا تنقید کر رہا ہوں. یقیناً اس کے اندر بہت اچھے پہلو بھی رہے ہیں، افیکٹو پہلو بھی رہے ہیں. جیسے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے جو پروگرامنگ کی ہے امریکی حکومت نے،
اس کی وجہ سے بڑے ایک پروگریسو ینگ لوگ لیڈرز سامنے آئے, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کیا گیا. پاکستان میں ایک ماڈریٹ جو ایک بیانیہ ہے اراؤنڈ ڈیموکریسی, ڈائیورسٹی, انکلوژن, وہ پروموٹ ہوا ہے. لیکن پروگرامیٹکلی اس کو اگر ایویلیویٹ کیا جائے تو امریکہ میں خود پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بے تحاشا ریسورسز اس میں ویسٹ بھی کیے کیونکہ کچھ ڈیزائن کے اندر مسائل تھے. شہریار, لائک اگر ہم پروگرامنگ دیکھیں, ذرا وہ تو ہو گیا پالیسی لیول کے اوپر, بٹ ایک عام بندہ جو یہ کانورسیشن دیکھ رہا ہے اس کو تو یہ سمجھ ہے کہ جی پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ تھا, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ یہ پروگرامز لے کے آتے ہیں جس میں آپ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, سرکار اپنا کرتی ہے, کچھ جگہوں پہ جوائنٹ کلابریشن. سو جو پاکستان کے اندر کام اس کے اوپر ہوا, ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیررزم ٹھیک ہے کم ہوا کسی حد تک, بٹ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑھتا بھی گیا. جہاں ٹیکنالوجی, جہاں ڈیجیٹل میڈیا کا بہت یوز ہوا, بٹ اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اس کو کہیں, یا جنرلی ریکروٹمنٹ آئی ڈونٹ نو کتنا مطلب رکی, اور اگر ہم کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں سو دوسری سائڈ والے اس سے ٹرپل جو ہے وہ ڈیجیٹل کا یوز کر رہے ہیں. سو جو پاکستان کے اندر کام ہوا ہے, بے شک وہ ظاہر ہے امریکن فنڈڈ تھا, پاکستانی سرکار نے خود کیا, نیکٹا نے کیا, اور اداروں نے کیا, اس کی جو آپ کہہ لیں کہ کامیابی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس میں کیا فلاز ہمیں نظر آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں؟ اچھا طلع, اس میں نا کافی, ایک تو اس کا ایک تھیوریٹیکل اور فلسافیکل ڈبیٹ ہے. وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ سوسائٹی جو پاکستان کی ہے وہ کس طرح ایوالو کرتی رہی پچھلے 20-25 سال میں. اس کے بعد دوسرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے کہ ادارے جو پاکستان کے ہیں وہ کس طرح ایوالو کرتے رہے, اور وہ بھی شفٹ کرتے رہے اپنا نیریٹو شفٹ کرتے رہے. اس میں ایک جو چیلنج آیا وہ یہ تھا, اور اس میں اداروں کو کرٹیسائز نہیں کرتا, وہ یہ تھا کہ شروع میں جب یہ پریونشن اور کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی جو پروگرامنگ تھی نا, وہ یو ایس لیڈ رہی. اس ٹائم پہ پوری کی پوری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر تھا یا سول سوسائٹی تھی, اس کی بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, یو ایس سائڈ کی بھی اتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ نان کائنیٹک جو انٹرونشنز ہیں کس طرح کی جائیں گی. انہوں نے بھی ویریس ڈفرینٹ پائلٹ پروگرامز وغیرہ کیے. پائلٹ پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ اس کے بعد اس کے ریزلٹس وغیرہ میجر کرتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کوئی پازیٹیو چینج آیا یا نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہوتا تو وہ پروگرامنگ چینج ہو جاتی ہے, پھر کوئی اور پروگرام لے کے آیا جاتا ہے, اور ویریس انٹرونشنز کر کے ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام جو گڈ لیسنز ہوتے ہیں وہ آپ گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتا ہے, جو اسکیل کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہمیشہ کام ہوتا ہے. دیٹ از وائی وی آلویز سے کہ این جی او جو ہے یا این جی او سیکٹر جو ہے یا ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ کبھی بھی ایک پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ کا آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. وہ اس کی سپورٹ ضرور کر سکتا ہے, وہ اس کو بیسٹ پریکٹسز بتا سکتا ہے, وہ اپنی ایکسپیریمنٹیشنز بتا سکتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ ریپلیس ہو گئی ہیں, وہ این جی اوز دیں گے. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع میں اس کو ایز اے سسپیشن دیکھا. یہ وہ والا ٹائم ہے, آپ 2001 سے لے کے آپ آ جائیں میرے خیال میں 2010 2015 تک آ جائیں. اس ٹائم پہ تو پاکستان جو تھا وہ میرے خیال میں یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ یہاں پر ایکسٹریمزم ہے. ریکروٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے, آرگنائزیشنز ہیں. اس ٹائم پہ نیٹو فورسز بھی یہاں پر تھیں. بڑا ہی ایک دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے سائڈ لے لی تھی یو ایس کی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ ویریس ٹیررسٹ آرگنائزیشن, سوات کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, یہ بہت سی ایسی وہ آرگنائزیشنز ہیں نا جو 9/11 سے پہلے جب یو ایس ایس آر کا ٹائم آیا, یو ایس ایس آر چلا گیا, اس کے بعد ایک پیریڈ آیا جس میں طالبان نے حکومت کی افغانستان میں, اس کے بعد اسامہ بن لادن 9/11 ہوا, اس کے بعد کچھ انٹرونشنز ہوئیں اور یو ایس کیم ان ایونچولی. اس سے پہلے ایک پھر اچھا خاصا وہاں پر ایک آئیڈیولوجیکل ایک لڑائی ہوئی اسٹیٹ آف پاکستان کی اور ان آرگنائزیشنز کی. ان میں سے بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹی ٹی پی بعد میں بنی, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے سوات کے اندر کافی ایشوز ہوئے, اس کے بعد ساؤتھ پنجاب واز آلویز ان دا نیوز, پھر یہ جو فاٹا کا ایریا ہے وہاں پر جو مدارس وغیرہ تھے. تو اس ٹائم پہ ایک ڈویژن آئی پاکستان میں. بہت سے ایسے ہیں آرگنائزیشنز جو اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ایبزارب ہو گئیں,
وہ پولیٹیکل بھی ہو گئیں, پالیٹکس کے اندر آ گئیں, انہوں نے اپنے معاملات وغیرہ ریزالو کر لیے. بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس ٹائم سے لے کے اب تک اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ رہیں, کیونکہ وہ یہ کہتی تھیں, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب یو ایس ایس آر وہاں پر آیا تھا تو آپ نے آپ نے یہ نیریٹو کیا تھا کہ ایک مسلم ملک ہے, بھائی ہے ہمارا, اس کے اوپر انٹروینشن ہوئی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ والے رولز ابھی کیوں نہیں اپلائی کر رہے, کیونکہ ابھی بھی ایک تھرڈ ایک ملک آیا ہے اور آپ کو ان کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. اور وہی نیریٹو جو ہے ابھی تک افغانستان والی سائڈ پہ چل رہا ہے, وہ ابھی تک بکتا ہے. وہ والا نیریٹو جو ہے وہ فاٹا کے جو پرانے ریجنز ہیں, فارما فاٹا, وہ ابھی وہاں پر وہ نیریٹو ہی بکتا ہے ابھی تک. تو یہ ایک ڈویژن رہی ہے اب تک, اور وہ ایک ڈویژن کا بھی باعث بنا ہے, اور وہ ایک ایسا پینڈنگ ایک ایشو ہے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, اینڈ دیٹ ریزلٹس ان لاٹ آف لائک سوسائٹل ڈویژنز اپ ٹل ناؤ. اینڈ وائی ڈو یو تھنک کہ پاکستانی جو اسٹیٹ ہے دے ور آلویز کنفیوز اباؤٹ دا نیریٹیو اراؤنڈ ٹیررزم, کہ یار اچھا یہ اوریجنل طالبان ہیں, یہ پاکستانی والے ہیں, یہ انڈین طالبان ہیں, یہ ازبک طالبان, لیکن ہم نے ہر وقت لیبلز ان کو دیے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ جو طالبان افغانستان میں آئے حکومت کے اندر, ظاہر ہے ہمارا یا امریکہ کا پوری میرے خیال سے پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ تھا کہ جی پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان نے بھی کسی حد تک اون کیا, ہم لوگ بھی ظاہر چیف ہمارے وہاں کے آئی ایس آئی چیف, اور وہ سرینا والا چائے کا کپ اور وہ ساری چیزیں. اور اب ہم نے کچھ عرصے بعد دیکھا تو وہ بالکل ہی گیم فلپ ہو گئی. وی ور آئدر انیبل ٹو کنٹرول دیم یا وی ور انیبل ٹو نیگوشیٹ دیم پراپرلی. اور اب ہم نے اس کو وہ فتنۃ الخوارج کبھی بنا دیا, کبھی اس کو مطلب ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ. سو ہماری طرف سے کیا مسٹیک ہے, لائک واٹ آر وی انیبل ٹو فکس لائک ان دس سچویشن؟ طلحہ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ ایشو ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیں, ہمارا ملک جب بنا تھا وہ ظاہر اسلام کے نام پہ بنا تھا, 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. پاکستان ایک مسلم میجورٹی ملک ہے, اور پاکستان کے اندر ایک پین اسلامک آئیڈیاز سوسائٹی میں آرگینکلی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہم جو امت مسلمہ ہیں اس کا ایک اہم ظاہر ہے ایک ستون ہے پاکستان. تو اب ایسے میں جو لوگ جس طرح اب ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان, جو کہ کسی حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے انسپریشن لیتے ہیں اور اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ ان کے یہ سارے کلیمز جو ہیں وہ بہت کوسچنیبل ہیں, ان کی پریکٹسز کے اسلام سے بہت دور ہیں, اور وہ ایک مسلم ریاست کو چیلنج کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ برسر پیکار ہیں. لیکن کیونکہ وہ اسلام کو جواز بناتے ہیں تو اس وجہ سے ایک چھوٹی سی مائنورٹی ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے, رائٹ. اور ماضی میں ظاہر ہے اس میں سے کئی گروپ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ الائن بھی رہے, لیکن میں صرف ایک جو ہے نا پوائنٹ پہ آ کے میرے لیے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے, ایک قومی ریاست ہے, اور اس قومی ریاست کے اس جیوگرافیکل خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان, چاہے اس کا کوئی مذہب ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو, وہ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان جب اپنے آپ کو ڈیفائن کرے گا ایز اے نیشن اسٹیٹ وچ از انسپائرڈ بائی اسلام, اے ماڈریٹ ورژن آف اسلام, جو کہ دوسروں پہ اسلام کو زبردستی ٹھونسنے پہ یقین نہیں رکھتا, تو یہ خود ہی ڈسٹنکشن ہو جائے گی اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ریاست بھی اسلام کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کرے گی کچھ گروپس کو ڈی لیجٹمائز کرنے کے لیے, کچھ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے, کچھ کازز کے لیے, پاپولیشن کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, تو پھر یہ کنفیوژن ختم نہیں ہو سکے گی. کوئی بھی مولوی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کوئی بھی ٹی ٹی پی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, وہ کہے گی جی دیکھیں آپ کی ریاست تو یہ تو صحیح مسلمان نہیں ہے اور آئیں ان کے خلاف ہم جنگ کریں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نیشن اسٹیٹ رہنے دیں. آبویسلی اسلام کو تو نہیں آپ نکال سکتے اس معاشرے میں, میجورٹی مسلمان ہیں, ان کی پریکٹسز, ان کے بلیف سسٹم تو وہی رہیں گے. But why are we confused as a state? Like, what is our narrative? Look, now the narrative is clear. I mean, you cannot blame the current dispensation for the mistakes that were made in the past. اب دیکھیں, اگر پاکستان نے ایک پین اسلامک جہاد کو سپورٹ کیا افغانستان میں 1980s میں,
تو وہ اس زمانے کی پالیسی تھی. اب پاکستان ہیز کم اے لانگ وے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان نے ماضی میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ جو اسلامسٹ تھے ان کو سپورٹ کیا 1990s میں بھی, وہ اس وقت کی پالیسی تھی. آپ اس کو آج کے پاکستان کی پالیسی نہیں کہہ سکتے. آج کا پاکستان کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ نہیں کرتا, اور اس بارے میں پاکستانی ریاست میں ایٹ دا ٹاپ بہت کلیئرٹی ہے. تو آپ یو آلسو ہیو ٹو کٹ سم سلیک ٹو پاکستانی اسٹیٹ نا. دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ دور تھا, اس دور میں اور ممالک بھی, امریکی حکومت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرتی تھی. ٹھیک ہے, انڈیا تو آج بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کر رہا ہے, بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتا ہے. اگرچہ بلوچستان میں جو گریونسز ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں کئی دفعہ, کیونکہ ہماری ریاست وہ سارے رائٹس نہیں دے پاتی. آج بھی فاٹا میں کچھ گریونسز جو ہیں فارمر فاٹا میں وہ صحیح ہیں, وہ اسٹیٹ کو ایڈریس کرنی چاہیے, لیکن جو گروپس وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ دوسروں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. شہرار, اگر میں اسی کوشچن کو آپ کے پاس لاؤں, جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات چل رہے ہیں, ظاہر ہے آئی تھنک گاڈ گفٹڈ آپ کہہ لیں ایران جنگ کے, ہمارے سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ دنیا کی نظر پیچھے ہوگی, اور ہم جا کے F-16 سے مار رہے ہیں وہاں سویلینس کو بھی, وہاں کے ظاہر ہے ملٹری بھی وہ سارا. اب لوگوں کا ظاہر ہے پرسیپشن, کافی لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ ایک بڑا نیریٹو ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے 90s سے لے کے 2002 تک یا 10 تک تو ٹھیک ہے آپ پہلے لائے تھے, پھر آپ جنگ شروع کر دی مشرف دور میں, بٹ آخر میں آپ نے سپورٹ بھی حقانیز اور وہ سارا کیا, اور پھر آپ نے ملا برادر کو نکالا اور آپ نے جا کے ان کو ٹیبل پہ قطر میں بٹھایا اور نیگوشیٹ کروایا, اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ISI چیف گئے بھی کابل میں, اور دا پرسیپشن واز کہ اچھا یار ہم نے انڈیا کو نکال دیا وہاں سے اور اب ہمارے بوائز ادھر آ گئے. اب ہمارے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کنٹرول کریں گے, بٹ ظاہر ہے ایز اے نیشن وہ ہمارے اس میں تھا کہ جی ہمارے قریبی لوگ ادھر آئیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یا تو وہ فورن پالیسی کی مطلب آپ اسے کہہ لیں کہ وہ تھا کہ ہم کنٹرول نہیں بعد میں کر پائے, اور بعد میں پھر ہم نے جو وہاں ابھی یہ پورا فلودہ جو کچھ وہاں چل رہا ہے, سو واٹ ریئلی ہیپنڈ دیئر. سو اس پوری چیز میں کس کا فالٹ ہے؟ از اٹ اے پالیسی لیول پرابلم, از اٹ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے؟ اب ہم نے دیکھا بھی جو آپ کا وہ اسپیشل ریپرزینٹیو بنتے بھی ہیں وہ کچھ 6 مہینے زیادہ آپ کا ٹکتا نہیں ہے, ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد ہم نے دیکھا آپ کا بندہ چینج ہو رہا ہے. So what really happened with the Afghanistan context in this time and age, پچھلے اگر میں 4-5 سال کی بات کروں؟ آپ بیسکلی بات سٹارٹ کر رہے ہیں اگست 2021 جب امریکن فورسز افغانستان سے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو طالبان ہیں وہ ٹیک اوور کر جاتے ہیں. اب عمران اور میں ویریس تھنک ٹینکس وغیرہ اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں گئے ہیں, اور وہاں پر جو پرانے جو نیشن سٹیٹ کے جو اغوان تھے, جو بیسکلی اب میرے خیال میں کچھ آدھے یورپ میں ہیں, US میں سیٹل ہو گئے ہیں, وہاں پر ایک نیریٹو یہ چل رہا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا, کہ پاکستان نے اگر ڈبل گیم نہ کی ہوتی تو یہ طالبان کبھی بھی نہ آتے, کہ پاکستان ان کو واپس لے کے پاکستان ان کو واپس لے کے آیا. اور گلوبل پرسیپشن ہے, ہاں پرسیپشن ہے, کچھ آپٹکس وغیرہ جن کا آپ نے مینشن کیا وہ بھی ہوا دیتے ہیں کنسپیریسی تھیوری کو. لیکن ہم یہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ 3 یا 4 کمیشنز ہیں افغانستان کی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہوا US کے اندر. بھئی آپ نے پچھلے 20 سال میں $2 ٹریلین لگا دیے وہاں پر, اور اس کے بعد اینڈ میں جن کے اگینسٹ آپ لڑائی کر رہے تھے انہیں کو حکومت دے کے آپ وہاں سے چلے گئے. افغان وار کمیشن ہے, اس کے علاوہ جو ہے UN کی سینکشنز کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے, یہ بھی کوارٹرلی یا 6 مہینے میں ایک آتی ہے, اور اس کے علاوہ ویریس تھنک ٹینکس ہیں, انہوں نے رپورٹس وغیرہ نکالی ہیں. اس کے بعد اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغانز ریکنسٹرکشن, سگار اس کو کہتے ہیں, ان کی رپورٹس آئی ہیں بڑی ڈیٹیلڈ, جنہوں نے انالائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلے 20 سال میں افغانستان میں کیا ہوا. اور اس پوری کوئی 500 پیج کی رپورٹ میں 1-2 پیج ملتے ہیں پاکستان کو. یہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ $2 ٹریلین لگے وہاں پر, وہ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر کتنی میسو کرپشن تھی. لوگ یہ بالکل بھول جاتے ہیں افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کے اوپر کتنا پیسہ لگا, نیٹو فورسز کے اوپر کتنا پیسہ لگا, ریکنسٹرکشن میں کتنی وہاں پر کرپشن ہوئی, کتنے افغان پولیٹیشنز نے کتنا پیسہ بنایا وہاں پر. اور ابھی بھی آپ کابل چلے جائیں تو وہاں پر ایک پکی سڑک نہیں ملتی آپ کو, وہاں پر ابھی بھی کوئی سویج سسٹم نہیں ہے کابل کے اندر. تو یہ $20 ٹریلین کہاں چلا گیا؟ کتنا پاورفل ہے پاکستان کہ اس نے پچھلے 20 سال میں
طالبان کو جا کے وہاں پر رکھ دیا اور سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ گیا کہ یہ تو ایک تو یہ نیریٹو بریک کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی. اور پاکستان کا پرابلم ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان ہیزنٹ بین ایبل ٹو ٹیل اٹ اسٹوری ویری ویل. تو جو پھر انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہیں یا پھر انٹرنیشنل نیریٹو بلڈنگ جو میڈیا کمپنیز ہیں وہ پھر اپنا نیریٹو ڈالتی ہیں نا, اور ایک بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرابلم جو ہے اس کا ایک بڑا اچھا ایک سلوشن نکال لیں کہ یار یہ تو ہم نے نہیں, ہم نے تو فل ٹرائی کی. بٹ یو آر سیئنگ کہ پاکستان نے افغان طالبان کو نہیں سپورٹ کیا بیہائنڈ دس. پاکستان نے کیا, بالکل سپورٹ کیا, ایک سرٹن سیگمنٹ کو سپورٹ کیا. لیکن طالبان آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اٹس اے فیکشن آف ویریس ڈفرینٹ ٹائپس, ہیوز, کلرز, سائزز. سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہیں, سب سے طاقتور تو سب وہی سے ہیں. طاقتور تھے. اور یہ بیسکلی نا 9/11 کے بعد تو نہیں اسٹارٹ ہوا نا, یہ پھر آپ اس کو پھر 80s میں لے کے جائیں. اور جس طرح عمران نے کہا کہ ویریس ڈفرینٹ ڈیکیڈس کے اندر ڈفرینٹ پرائیورٹیز تھیں, اور اس میں بھی بہت زیادہ اوور ایمفیسس دیا جاتا ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان فرنٹ لائن تھا. کیا ریجن میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے پوڈ کاسٹ میں, کیا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا؟ کیا آج سے کچھ سال پہلے تک جتنے بھی موسٹلی مدرساز ہیں پاکستان میں ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وائی پاکستان ہی کیوں وہ گندا بچہ نہیں ہوتا محلے کا جو تھوڑا سا کرتا ہے لیکن اس کو سارے جو ہے نا اس کے اوپر لے آتے ہیں. ایران نے ظاہر ہے وہ کیا, ہم نے دیکھا اہل تشیع پورا ایک پورا فیکشن ہے ظاہر ہے, اور ممالک نے بھی کیا. بٹ پاکستان کا نام ہی کیوں گلوبلی ان ساری لسٹ کے اندر اور ان ساری کانورسیشنز میں آتا ہے؟ دیکھیں طلحہ, پاکستان کی پی آر جو ہے نا وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کی ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں, وہ بڑی خراب رہی ہے بدقسمتی سے. اور اس میں پاکستان کا اپنا قصور نہیں ہے, کیونکہ پاکستان واحد ایک مسلم میجورٹی ملک تھا جو نیوکلیئر پروگرام تھا جس کا پھر نیوکلیئر پاور بن گیا. پھر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ہمیشہ چپکلش رہتی تھی اور انڈیا بھی پاکستان کی بدنامی میں پیش تھا. اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کا ایڈورسیریل بھی رہا ہے ایک ریلیشن شپ, رائٹ. تو اس وجہ سے وہ کئی چیزیں پاکستان کو اسکیپ گوٹ کرنا بڑا آسان تھا. لیکن اس میں لیکن سوری اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ انڈیا کا تو چلے ٹھیک ہے, لیکن ایران کا بھی کوئی اتنا بڑا تو امیج وہ نہیں ہے واشنگٹن میں. وہ یہ تو نہیں کہ وہ کوئی لابی بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ان کا نام نہیں آتا. وہ تو پاکستان نے غلطیاں کی ہیں طلحہ. دیکھیں آپ کو جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کو اتنا اوپنلی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بٹوین 2001 اینڈ انٹل دے کیم انٹو پاور ان افغانستان ان 2021. میرے خیال میں وہ ایک اچھی پالیسی نہیں تھی اور وہ بیک فائر کر رہی ہے ابھی. وہی طالبان جن کو پاکستان کے ایک سیکشن نے شاید سپورٹ کیا, 20 سال ان کو پناہ دی, ان کی لیڈرشپ کو پالا پوسا, اور اب وہی پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, پاکستان کو گالی دے رہے ہیں, انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ جہاں پہ پاکستان کی غلطی ہے پاکستان کو ماننا چاہیے, یہ پاکستان نے بہرحال غلطی کی. لیکن اس میں ایک بڑی اہم نوانس سے طلحہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم ضرور یاد رکھیں. دیکھیں جو اسٹیو کول وغیرہ نے اس وقت کی وار آن ٹیرر پہ یو ایس پاکستان کے کیا ریلیشنز ہیں جن نے کتابیں لکھی ہیں, اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکیوں کو بار بار یہ کہتی تھی کہ آپ طالبان کو پاور میں ایک چھوٹا سا حصہ دے دیں. 2008 9 10 11 میں اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے وائٹ پیپر لے کے گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز بنا رہے ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں بننا اگر آپ طالبان کو حصہ نہیں دیتے. تو پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ طالبان حکومت میں آئیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آگے ہمارے لیے درد سر بنائیں گے. لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ کیونکہ طالبان ایک افغان پشتون جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو ایک حصہ مل جائے, یہ اکاموڈیٹ ہو جائیں. لیکن اس وقت امریکیوں نے پاکستان کی بات نہیں سنی اور پھر جو ہے وہ جنگ چلتی رہی. آئی تھنک لاٹ آف پاکستانی پیپل ان دا گورنمنٹ ور آلسو سرپرائز کہ کتنا کوئکلی افغان طالبان نے جو ہے نا امریکیوں کو وہاں سے بھگا دیا. تو امریکیوں کے اپنے بھی ظاہر ہے چیلنجز ہیں ان کی حکومت. جیسے ابھی شہریار نے بڑا جو ہے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں, آپ کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نیشن بلڈنگ, آپ نیشن بلڈنگ کر سکے, نہ آپ افغانستان کو ایک سوورن ملک بنا سکے.
تو آپ کی جو ساری پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، آپ کی سارے تھنک ٹینکس، آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز لگا کے کیا پھر اچیو کیا؟ تو امریکن گورنمنٹ کے اندر یہ انیفیکیسیز ہیں کافی. 2021 کے بعد جو ہے جب ظاہر نیگوسیشنز ہو رہی تھیں قطر کے اندر اور ہم لوگ بھی ظاہر انوالو تھے اور ممالک بھی تھے، اس ٹائم ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لائک آئی ڈونٹ نو اس ٹائم ہم نے نہیں سوچا کہ یار یہ ٹی ٹی پی اور یہ والا جو مسئلہ ہے ہم پہلے ہی مطلب طالبان سے پہلے ہم نیگوشیٹ کریں پھر ان کو آگے ہم لوگ کروائیں کہ یار اگر آپ آ جاتے ہیں تو بھائی صاحب یہ چیزیں نہیں ہونی. تو یہ تو یوں ہے کہ بس ہم نے کر دی اور بعد میں بھی ریئلائز او شٹ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، لائک وہ والی سچویشن آ گئی. لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں طلحہ کہ اس ٹائم پہ بھی پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس نے سب سے پہلے میڈیشن کا رول پلے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ مری میں ہوئی تھی یو ایس ایڈمنسٹریشن اور طالبان کی، اور وہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کروائی تھی. اور جب یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوا تو یہ قطر میں موو ہوا. تو یہ اگین پاکستان کا ہی کریڈٹ بنتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈائلاگ بھی پاکستان نے انیشیٹ کروایا تھا. پہلی چیز تو بیسکلی یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اب 2021 کے بعد کیا کمپلیکیشنز ہوئیں. اب پاکستان نے تو بڑا سنسیئرلی اس چیز کو آگے چلایا. آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی طالبان آئے پاور میں، سب سے پہلے ایک OIC کی جو کانفرنس ہے وہ پاکستان نے ہوسٹ کی اسلام آباد میں. اس میں 3-4 چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں. اس بار ہاں ایک غلطی یہ انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ایک ریجنل یا جوائنٹ ایک ایفرٹ ہوگی پھر ہم ریکگنائز کریں گے، گورنمنٹ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ چلائیں گے. اور یہ اچھی بات تھی، اچھی بات تھی، بہت اچھی بات تھی. اچھا، اس کے بعد پوری دنیا میں جا کے پاکستان نے ایڈوکیٹ کیا افغان گورنمنٹ کے لیے کہ ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ آپ ریلیز کریں. اس کے بعد پوری UN کی اور اس کے بعد جتنے بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان ساروں کو ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پر ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، آپ یہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دیں. تو وہ سب سے بڑا جو ایڈوکیٹ تھا افغانستان کا آفٹر 2021 وہ پاکستان ہی تھا. پاکستان نے افغانستان کے بیک چینل سٹارٹ کرائے. چائنا اس کو سپورٹ کیا پاکستان نے. طالبان کے جو سارے کے سارے انٹرنیشنل لنکیجز بنے قطر کے اندر وہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کروائے. تو اب جو بیسکلی پاکستان کا 2021 کے بعد جو انفلوئنس تھا طالبان کا وہ ہر مہینے کم ہوتا رہا. ناؤ دا افغان طالبان ور ناٹ ڈپینڈنٹ آن پاکستان ٹو انٹروڈیوس دیم ٹو دا ورلڈ. وہ انہوں نے قطر میں اپنے سارے کے سارے لنکیجز وغیرہ اسٹیبلش کر لیے. اچھا، اس کے بعد جو دوحہ پیس ایگریمنٹ جس کی بات ہوتی ہے، جو ابھی بھی جب بھی ریزنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، بات جو ہے دوحہ پیس ایگریمنٹ پہ چلی جاتی ہے. اس میں طالبان نے ایشورٹیز دیں. اس میں لکھوایا گیا بڑا کلیئرلی، ابھی بھی مینشنڈ ہے اس میں، کہ افغانستان کی جو سوئل ہے وہ یوز نہیں ہوگی اگینسٹ اینی کنٹری. اب طالبان یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو US سے بات کی تھی، ہم نے تو آپ کی کوئی بات نہیں کی تھی اس میں، جبکہ اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. تو طالبان آہستہ آہستہ جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے، انہوں نے انکلوسیو گورنمنٹ کے وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے، ابھی بھی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلاتی ہے، اٹس ناٹ دا ڈیفیکٹو گورنمنٹ رائٹ ناؤ. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، انہوں نے انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائی. اس کے بعد وہ انہوں نے کہا تھا ہم ہیومن رائٹس وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے. انہوں نے ویمن ایجوکیشن ہی ختم کر دی بالکل. پاکستان نے اس کے بعد اب دیکھیں 2021 میں آئے ہیں، وی آر ان 2026 ناؤ. کتنی دفعہ پاکستان نے ڈیلیگیشنز بھیجے، انہوں نے ریلیجس ڈیلیگیشنز بھیجے. جامعہ نعیمیہ سے گئے، یا جو کراچی میں ہے وہ جامعہ بنوریہ، ہاں وہاں سے لوگ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اسپیشل ریپس گئے. اس کے بعد چائنا نے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی. SCO کا پلیٹ فارم یوز ہوا، بائی لیٹرل پلیٹ فارمز یوز ہوئے، ٹرائی لیٹرل گروپس یوز ہوئے. اتنی بیک چینل کی ان سے. یار پاکستان کا یہ ٹائم آ گیا تھا کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ جی پاکستان طالبان کو لے کے آیا ہے. اب پاکستان کو ضرورت پڑ رہی ہے پوری ریجن کے کہ وہ افغان طالبان کو منائیں کہ یار ہمیں آپ اٹیک نہ کریں. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی آکورڈ ایک سچویشن ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ افغان سائڈ سے بات کریں، میری ان کے منسٹری آف انٹیریئر میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ایک لاجک انہوں نے وچ واز ناٹ ریئلی لائک ریشنل، بٹ دے ور لائک کہ دیکھیں ہمارے ایک تو ہمسایہ نہیں ہے، ایران والی سائڈ بھی ہے، تاجکستان اور یہ والی سائڈ بھی بارڈر ہے. اور ظاہر ہے پہلے جب جنگ چل رہی تھی تو ان بارڈرس پہ بھی مسئلے مسائل ہو رہے تھے. تو وائی از اٹ کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے؟
سو ڈونٹ یو تھنک کہ لائک یو گائز ہیو مور پرابلم ود اس کہ اگر ہم اس سائڈ پہ تو کچھ کر رہے ہیں جو ہمارا رول نہیں ہے، آپ کا اور پاکستانی طالبان کا کہ آپ نیگوشیٹ کریں اور آپ لوگ آپس میں ختم کریں، ہمارا وہ نہیں ہے. اگر ہم یہ حصے دار ہیں اس سارے میں تو ہم باقی بارڈرس پہ کیوں نہیں کچھ چھیڑ چھاڑ دیکھیں اس کا ایک سادہ جواب ہے طلحہ کہ باقی ممالک میں افغان طالبان اور ان کی حکومت دہشت گردی کی پشت پناہی نہیں کر رہی. پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان جو کہ ہمارے ساؤتھ خیبر پختونخوا میں اور جو فارمر فاٹا ہے وہاں پہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس میں عام لوگ، عام شہری بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے بھی شہید ہو رہے ہیں، فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ دہشت گردی کے واقعات جب ایک سرٹن سکیل پہ پہنچے تو تب پاکستان نے پھر تھوڑا سا ایک ایگریسو رویہ اپنایا افغانستان کے ساتھ. تو آپ مجھے کسی اور ملک کا بتا دیں کہ کسی اور ملک کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی ایک انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز کریٹ کیے ہوں. اب میں یہ بات مانتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ٹی ٹی پی کو کوئی افغان طالبان نے تو نہیں بنایا، اس کی ایک اپنی کمپلیکس ہسٹری ہے، رائٹ. اس کی جو ہمارے سارے جو یہ قبائلی علاقہ جات ہیں ان کے اپنے ایک سوشل ڈائنامکس ہیں، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو افغان طالبان کی سپورٹ جو ہے ان کا جو ریفیوج ہے دیٹ میکس اے بگ ڈفرینس. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ماضی میں پاکستان کی افغان پالیسی میں بے تحاشا مسائل رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں جب پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا 2001 سے لے کے 2021 تک، تو اس دوران بھی افغان طالبان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپریشنل ایک سینرجی تھی. آپ کو اگر یاد ہو حکیم اللہ محسود جو اس وقت ٹی ٹی پی کے لیڈر تھے، انہوں نے خود سوسائڈ بامبر کو ایک کو بھیجا جس نے جا کے وہاں پہ سی آئی اے کے ادھر اٹیک کیا افغانستان میں. تو آپریشنلی تو وہ بہت اکٹھے آپریٹ کر رہے تھے، حقانی نیٹ ورک، ٹی ٹی پی، سب لوگ. تو اگر پاکستانی پناہ بھی دے رہے تھے افغان طالبان کو، ان کو پاسپورٹ بھی دے رہے تھے، ان کی اتنی ہیلپ کر رہے تھے، تو یہ چیز اپنا لیوریج یوز کرتے ہوئے ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کی آپس میں سیپریشن نہیں کروا سکتے تھے. تو ایک تو سب سے بڑی غلطی انہوں نے اس وقت یہ کی. لیکن وہ اب سارا وہ ماضی ہے، وہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج کے پاکستان میں جیسے شہریار نے آپ کو سارا بتایا کہ سب پالیسی آپشنز یوز کیے گئے کہ ان کو پہلے تو ہم نے ان کے بہاف پہ ان کے لیے ڈپلومیسی بھی کی انٹرنیشنلی، اپنے ڈپلومیٹک ریسورسز بھی ہم نے ان کا دنیا میں جا کے وکالت بھی کی کہ دیکھیں یہ طالبان مختلف ہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، طالبان 2.0 ہم نے ہمارا نیریٹو تھا. اسی اسلام آباد میں ہمارے تھنک ٹینکس ہم افغان طالبان کے لیڈرز کو ہوسٹ کرتے تھے. ہمارے پڑھے لکھے جو ہے پاکستانی فارن پالیسی ایکسپرٹس کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ آپ ان کو موقع دیں، یہ خواتین کو اسکول بھی آنے دیں گے، آپ ان کو موقع دیں، ان کی امداد کریں. اور تو وہ دیکھیں سو پاکستان نے نہ صرف پہلے پناہ دی اور بھی گڈ ول ان کو ہم نے دکھائی، لیکن ہمارے ملک میں لوگ روز شہید ہو رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان نے ٹیکنیکلی ڈبل گیم ہمارے ساتھ کر دی؟ نہیں، میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس میں، یہ اسی چیز کو اس میں ہم ایک چیز اور نوانس بھول جاتے ہیں جو وہ ریجن کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ کیوں ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں طلحہ، یہ لوگوں کو پتہ نہیں. تاجکستان، ازبکستان آن دا نارتھ، ایران آن دا سدرن سائڈ، انہوں نے اپنے بارڈرز ہمیشہ سیل رکھے ہیں افغانستان کے لیے. جو سارا ریفیوجی انفلکس ہے وہ پاکستان نے انکارپوریٹ کیا. یہ میں 70s 80s 90s کی بات کرتا ہوں. ریفیوجیز گئے، ایران بھی گئے، ایران نے ان سارے ریفیوجیز کو کیمپس کے اندر رکھا. آج تک اس کیمپ سے باہر ایک بندے کو نہیں انہوں نے جانے دیا. انہوں نے کہا آپ ریفیوجی ہیں، آپ پوری دنیا میں ریفیوجی کنونشنز دیکھ لیں، ریفیوجی کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے، کس طرح ریفیوجی کو رکھا جاتا ہے، اور اس کی کیا آبلیگیشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ کے اوپر. پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ ریفیوجی ہیں، آپ اسلام آباد میں بھی آئیں، اپنے بزنسز بھی اسٹیبلش کریں، آپ جا کے ٹریڈ بھی کریں. دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ ایک ریفیوجی آپ کے ملک میں آ جائے، شام کو وہ صبح افغانستان جا رہا ہے، شام کو وہ واپس آ رہا ہے، بزنس یہاں پر ہو رہا ہے، اور ریفیوجی کی تو زندگی خطرے میں ہے. دیٹ از وائی ہی از اے ریفیوجی. ریفیوجی کی ناٹ گو بیک بیکاز اف ہی گوز بیک ہی ول بی کلڈ. یہاں پر بزنسز ہیں، یہاں پر ٹھیک ہے کیمپس وغیرہ رہے ہیں، لیکن دے ور الاؤڈ ٹو موو آؤٹ آف دا کیمپ، دے ور الاؤڈ ٹو اسٹارٹ بزنسز، دے ور الاؤڈ ٹو انٹر میری، بزنسز وغیرہ چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز جو افغان ناردرن افغانستان میں
تاجکستان کے اور ازبکستان کے بارڈر پہ بھی رہتا ہے, وہ ٹریول کر کے آتا ہے پشاور میں اپنا علاج کرنے. آپ کے سارے پبلک انفراسٹرکچر ہاسپٹلز ہو گئے ہیں وہ افغانوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اپنے علاج کرنے کے لیے, بے شک وہ ساؤتھ میں ہوں وہ نارتھ میں ہوں, وہ ہمیشہ پشاور آئے ہیں. وہ تاجکستان کیوں نہیں گئے, وہ ازبکستان کیوں نہیں گئے؟ ان ساروں نے پچھلے 25-30 سال تک وہ اس بارڈر کو سیل کر کے رکھا. تیسرا جو نیریٹو ہے وار آن ٹیرر کا, وہ جو ہیں افغان طالبان یا پھر افغان سوسائٹی, آپ یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ ذرا ایک کڑوی بات ہوگی ہمیں ڈائجسٹ کرنے کے لیے. وہ پاکستان سے آج تک نفرت کرتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا 70s 80s 90s, اس کے بعد 2001. افغان سوسائٹی جو ہے اس کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ فار دا یو ایس. پہلے یہ یو ایس ایس آر کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, آپ بے شک جتنا مرضی نیریٹو بنا لیں کہ جی ہم ایک کمیونسٹ اسٹیٹ سے لڑ رہے تھے, وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے, وارم واٹرز تک آنے چاہتے تھے. افغان جو عام ہے وہ اس نیریٹو کو نہیں مانتا, یہ تو ہمارا نیریٹو. اس کے بعد 2001 کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے دوبارہ ان کی سائڈ لی. تو ابھی بھی جو نیا افغان جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, آپ یہ نوٹ کریں کہ پوری 2 جنریشنز گزر چکی ہیں 2001 سے لے کے اب تک. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیسکلی جو فارنر جو انویڈرز ہیں وہ ان کا ساتھ دیتا ہے, ہر دفعہ ان کا ساتھ دیتا ہے, اور ان کی یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. اسی لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے, ہم ڈیموکریسی کو نہیں مانتے, ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. یہ تو جب طالبان پاور میں آئے ہیں تو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی سوسائٹی کیا سوچتی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ڈیورنڈ لائن کا, انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ہمیشہ یوز کیا ایز اے بارگننگ چپ. آپ کو ایک اور میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں. افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری, تاجکستان ازبکستان از اے ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری. لینڈ لاکڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہوتے ہیں جو کہ سراؤنڈ ان کی جو ہے نا باؤنڈری وہ ایک اور ملک کے ساتھ کر سے ہوتا, آگے کوئی پانی وغیرہ نہیں ہوتا, دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو سی لینز بیسکلی. افغانستان کی ساری لائف لائن واز اینڈ از دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. یہ وہی لائن ہے جو نیٹو نے بھی یوز کی ٹو گیٹ سپلائی لائنز ٹو افغانستان. اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ اتنی کانٹروورشل چیز ہے کہ اگر میں 2-3 ورڈز میں بتانا چاہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے آپ اگر ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو خوفناک اسٹیٹسٹکس باہر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم افغانستان کے لیے پھل بھیج رہے ہیں, ویٹ جا رہی ہے, آٹا جا رہا ہے, پھل پھول جا رہے ہیں, اور یہ لائف لائن ہے. اچھا, وہاں پر الیکٹرانکس بھی جا رہی ہیں, ٹی وی بھی جا رہے ہیں, بندوقیں بھی جا رہی ہیں, ڈرگز بھی جا رہی ہیں. آدھی سے زیادہ جو ہیں وہ ری پروسیس ہو کے آپ کو پشاور میں ہی ملتی ہیں. کیا آپ بچپن میں کبھی وہاں پہ شاپنگ کرنے نہیں گئے, وہاں پر ہائی فائی سسٹمز, کیا وہاں سے 2 نمبر سگریٹ نہیں آ رہے, کیا آپ وہاں پر جا کے یو ایس ملٹری کی بائنوکولرز خریدنے نہیں گئے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری کی ساری یہ جو اکوپمنٹ تھا یا پھر یہ جو ٹریڈ کے نام پہ جو چیزیں ہیں واپس پاکستان کی اکانومی کے اندر آئی ہیں, لوگوں نے وہاں پر بلینز کے بزنسز وغیرہ کیے ہیں. اچھا, اس میں ایک میرا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے شہریار سے, اگر آپ کی اجازت ہو میں وہ سامنے رکھوں. دیکھیں, جو افغان لوگ ہیں نا وہ ہمارے پاکستانیوں کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ان کے ساتھ ہسٹوریکل, کلچرل, ریلیجس ٹائز ہیں. یہاں والے جو رہتے ہیں یا وہاں افغانستان میں؟ نہیں, وہ بھی اور یہ بھی, جو بھی افغانستان, کیونکہ ہم دیکھیں یہ ہمارا ملک تو 1947 میں بنا نا. آپ اگر پیچھے ہسٹری جائیں تو ایک ہی ریجن ہے ہمارا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ان کے ساتھ ڈیپ ہسٹوریکل ٹائز ہیں, اور کچھ ان کے ملک میں جو خرابیاں بگاڑ پیدا ہوا اس میں ہماری ریاست کا بھی ایک منفی کردار رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے شہریار نے کہا نا کہ ادھر کئی لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں, ہم افغانوں سے ملتے ہیں جو محبت کرتے ہیں ہم سے, جو شکر گزار ہیں کہ وہ جب یہاں پہ آ کے رہے, انہوں نے تعلیم حاصل کی. میں امریکہ میں ایسے افغانوں کو ملتا ہوں جو ابھی بھی گریٹفل ہیں. وہ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے کہ ہم پشاور میں رہتے تھے, ہم نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, اور وہ ہماری بڑی وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو
جس طرح وہاں پہ ایک نفرت والا نیریٹو بھی ہے افغانستان میں اور افغان ڈیاسپورا میں بھی شدید نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب افغان جو ہیں یہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں, کرمنل ہیں, دہشت گرد ہیں. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ان کو, رائٹ. افغان لوگ بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں, دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کے ملک میں ہر وقت جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں تو جو پاکستان نے اپنے دروازے کھولے افغان ریفیوجیز کے لیے, وہ ہمارے جیسے میں نے کہا ہمارے وہ بھائی ہیں, وہ پاکستان نے صحیح کیا, لیکن کوئی ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. کچھ عرصے بعد ان کو کہتے کہ جب افغانستان میں امن آ گیا تھا, جب اتنے وہاں پہ پیسے انویسٹ کر رہا تھا امریکہ, تو افغان ایلیٹس کو کیوں وہ تو افغان ایلیٹس تو اسی وجہ سے ان پیسوں کو اپنی جیب میں انہوں نے ڈال لیا کہ ریفیوجیز تو واپس گئے ہی نہیں پاکستان سے یا ایران سے. تو ہمیں ابھی بھی ایک کیونکہ ہم پریولیجڈ ہیں اس کیس میں کہ ہمارا دیکھیں ہمارا بڑا اسٹرانگ ملک ہے, ہم ایک بڑی منظم ریاست ہیں, ہمارے ملک کا کوئی 1 انچ بھی کوئی دوسرا ملک قبضہ نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں تو یہ سارے چیلنجز نہیں ہیں جو ان کا ملک تو ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ہر وقت وہاں پہ سول وار ہوتی ہے. تھوڑا ہمیں وی ول ہیو ٹو بی میگنانمس, لیکن وی کین ناٹ لیٹ افغان طالبان ٹیک ایڈوانٹیج آف اس. اگلا میرا اسی کے اوپر تھا جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جب یہ پورا علاقہ کھلا 80s کے بعد, ہم نے بارڈرز اوپن کر دیے, بزنسز ہوئے, شادیاں ہو گئیں, اب تو ظاہر ہے تیسری چوتھی جنریشن یہاں رہ رہی ہے. ڈو یو آلسو تھنک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سا پیسہ بھی پاکستان میں آیا ہے افغان ریفیوجی کے کانٹیکس میں, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پاس بہت سے پروجیکٹس آئے, امریکیوں نے بھی پیسہ دیا, پاکستان نے اپنا بھی دیا. But do you also think we were unable to sort of use that money properly? اب جیسے ایران کی آپ نے اگزامپل دی, ٹھیک ہے وہ شاید باہر سے برا لگے کہ یار وہ تو انہوں نے اس کو ریفیوجیز کی طرح رکھا ہوا ہے, یا ٹرکی کی ایگزامپل ہے جب سیریا سے لوگ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے بھی بڑا طریقے کے ساتھ اس کو مینیج کیا. کہ اگر ہم لوگ اس پورے ریفیوجی جب یہ آنا شروع ہوئے, بے شک 2000 کے بعد کر لیں, اگر اس کو تھوڑا سا اور ہم بہتر کرتے تو حالات کسی حد تک اور بہتر ہوتے. اگین ویدر ان ٹرمز آف دا پرسیپشن, ویدر ان ٹرمز آف اللیگل چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ٹیررزم آ رہا ہے جا رہا ہے. دیکھیں طلحہ, میرے خیال سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بارڈر کھول دیا, بارڈر کبھی تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی وہ پٹی ہے کہ آپ اس کو کہ ڈسپنسیشن کیا تھی 70s میں 80s میں. آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا جو تھا ہمیشہ ایک انڈر بیلی رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. وہاں پر پاکستان جو ہے گورنمنٹ FCR کے تھرو اس کو رن کرتی رہی ہے. وہاں پر ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا جو اس کو رن کرتا تھا. یہ ایک بڑی ویگ سی اور بڑی لوز سی انڈرسٹینڈنگ تھی ٹرائبلز کے ساتھ ہماری سنس دا کریشن آف پاکستان. اور وہ اب ہائنڈ سائٹ میں دیکھا جائے کہ وہ اچھا ڈیسیجن تھا, برا ڈیسیجن تھا, وہاں پر گورننس اسٹرکچرز کیوں اتنے ویک تھے, کیا یہ ایک ضرورت تھی پاکستان کی, ٹھیک ہے, کہ ایک ایسا ریجن ہونا چاہیے جو بفر ہو بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, اور اس بفر کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں. اب اس کے اوپر آبویسلی ڈھیر سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں, پوائنٹس آف ویوز ہیں, لیکن جو کی کویسچن ہے جو پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم نے فاٹا کو ضم کر دیا KPK میں, اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہاں پر گورننس کے سٹرکچرز ہم نے بنائے؟ دیکھیں کیا وہاں پر کوئی رول آف لا آیا, کیا وہاں پر کوئی کورٹس وغیرہ آئے, کیا کوئی تعلیم کا کوئی نظام وغیرہ بنا, کیا وہاں پر کوئی گورنمنٹ کے سٹرکچرز وغیرہ اسٹیبلش ہوئے, کوئی ہاسپٹلز وغیرہ بنے, کوئی گورنمنٹ کی کوئی بلڈنگ وغیرہ بنی, کوئی سروسز وغیرہ ملی لوگوں کو یا نہیں ملی, ٹھیک ہے. وہ کویسچن زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ 1947 یا اس سے پہلے یا جب تک فاٹا کا مرجر نہیں ہوا اس وقت تک تو ویسے ہی وہ نو مینز لینڈ تھا. لیکن اگر میں یہی کویشچن آپ سے پوچھوں, یہ ظاہر ہے وزیرستان یا ان علاقوں میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اب اس میں آپ کو 2 جواب ملتے ہیں. آپ فوجیوں کے ساتھ بیٹھیں تو ایک جواب ہے, اور اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو ایک جواب ہے. فوج کہتی ہے کہ جی ہمیں آپریشن بار بار اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم تو صفائی کراتے ہیں ٹیررزم اور وہ ساری, اس کے بعد ظاہر ہے سرکار نے وہاں جا کے کام کرنا ہے. سرکار کہتی ہے کہ جی نہیں جی یہ علاقے کنٹرول ہی فوج کرتی ہے. عام بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا آپ دونوں میں سے کون کر رہا ہے, مجھے تو روٹی کپڑا مکان ایک بیسک سہولیات وہاں چاہیے کہ میں بار بار خوار نہ ہوں. تو لائک ہو از رسپانسبل کہ یہ کام نہیں ہو رہے ہیں ادھر؟ دیکھیں جب جس طرح عمران نے کہا ہے نا کہ اگر یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی اگر باؤنڈریز یا حدود میں آتا ہے تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے جو یہ اسٹیٹ کبھی بھی فورگو نہیں کر سکتا. اور اسٹیٹ میں گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان
وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہے. اگر اس میں ملٹری بھی ہے, اس کے اندر سویلین بیوروکریسی بھی ہے, اس کے اندر سویلینز بھی ہیں, کلیکٹیولی یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ جو ویریس پاور سٹرکچرز جو پاکستان میں بن گئے ہیں نا, جو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں, یہ کلیکٹیو بلیم لینے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہنگامی, بلکہ میں کہتا ہوں وار فوٹنگ میں کیوں نہیں اس کو ابھی تک انکارپوریٹ کیا گیا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب یہ نا ایک طرح سے انفارچونیٹلی چکن اینڈ ایگ پرابلم بن گئی ہے کہ کیا گورننس اسٹرکچرز پہلے آئیں گے, یا جو وہاں پر سوشل انٹرسٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے کے ساتھ ریموو کیا جائے گا. اور وہ جو کوئی بھی جو طریقہ ہے نا, وہ انفارچونیٹلی ہمیشہ کائنیٹک رہا ہے. کائنیٹک جب بھی آپ ایک ایکشن لیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. پاکستان میں اتنی دفعہ ملٹری آپریشنز ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں. یہ لوگوں کی زندگیاں ڈیوسٹیٹ ہو جاتی ہیں. ہم تو یہاں پر اسلام آباد میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم اوور دیئر. کہ جب کسی جگہ پہ, اب آپ کو دیکھا ہے نا آپ نے, وار یا کانفلکٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں, لوگ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کو موو کرنا پڑتا ہے. ان کے بزنسز اپنے چھوڑ دیتے ہیں, اپنے لائیولیہوڈس چھوڑ دیتے ہیں, اپنی زمینیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. دے ہیو ٹو موو فرام ون پلیس ٹو ادر. اب سب سے بڑی طلح پرابلم وہاں پر اس ریجن میں یہ ہو رہی ہے کہ وہ اتنی دبا طالبان اور پاکستان اسٹیٹ کے درمیان وہ بیچارے پس کے رہ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کی بھی سائڈ نہیں لے رہے, آپ بھی ہماری جان چھوڑ دیں, لیٹ اس لیو. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے کیونکہ جنرلی گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ تو لوگوں سے ہی آتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اب سائڈز لینا ہی نہیں چاہتے, ہم اتنی مار کھا چکے ہیں دونوں سائڈ سے. تو یہ اب میرے خیال سے تو اس بار میں اسکوئرلی جو بلیم ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر ڈالوں گا کہ اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا ریجن, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاٹ بیڈ بن گیا یہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنس کا یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, وہاں پر اسٹیٹ پریزنٹ نہیں ہے. اور یہ ہم نے ٹائم بہت زیادہ ضائع کر دیا ہے. یہ ٹائم آئی ووڈ سے کہ جب پہلا آپریشن ہوا تھا نا ضرب الاسد, اس کے بعد آپ نے جب سارے کے سارے طالبان کو, کچھ کو تو آپ نے فارغ کر دیا تھا, کچھ بارڈر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد ٹیررزم کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ بالکل ڈاؤن ٹو زیرو چلے گئے تھے. اور میں اس ٹائم پہ انٹیریئر منسٹری میں ہی کام کر رہا تھا, نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی پہ ہمارا کام چل رہا تھا. ہم اس ٹائم پہ گورنمنٹ کو کہتے رہے کہ یار دا وار اور دا فائٹ از ناٹ اوور, ابھی آپ نے انسیڈنٹس کو نیچے لے کے آئے ہیں, اب آپ نے پریونٹ کرنا ہے کہ یہاں پر دوبارہ لوگ نہ آ جائیں, یہاں پر دوبارہ ریکروٹمنٹ نہ ہو, یہ دوبارہ سے بریڈنگ گراؤنڈ نہ بن جائے. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اس ٹائم پہ جو ہماری اسٹیٹ تھی وہ کہتی تھی نہیں ہم نے ختم کر دیا سارا, ٹیررزم از فنشڈ. پاکستان از ون آف دا اونلی کنٹریز جس نے دنیا میں ٹیررزم کے ساتھ مقابلہ کیا اور ٹیررزم کو ہم نے ختم کر دیا. اور وہ ٹائم تھا جب کہ آپ کو اسٹرکچرز پہ کام کرنا تھا, آپ نے گورننس وہاں پر بہتر کرنی تھی, لوگوں کو امپلائمنٹ دینی تھی, وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی تھی, اور وہ ہم ذرا تھوڑی ٹرین مس کر گئے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشنز دوبارہ واپس آ گئی ہیں, بارڈر تو ہمیشہ سے پورس تھا. تو اب یہ ایک ایشو ہے. دیکھیں جو شہریار بات کر رہا ہے, میں آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. جب کاؤنٹر انسرجنسی پاکستان میں ہو رہی تھی, سوات کی بات کی سر, 2009 میں وہاں پہ آپریشن ہوا, رائٹ. سوات کو بڑے وہاں کے ایریاز کو تحریک طالبان پاکستان نے ٹیک اوور کر لیا تھا. پاکستان ملٹری کو فل فلیج وہاں پہ ایک آپریشن کر کے لینا پڑا. تو اس وقت ایک ڈاکٹرن آیا تھا کہ اس طرح کے علاقوں کو کیسے پاکستان فلی انٹیگریٹ کرے گا. تو وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو انسرجنٹ سے دہشت گرد ان سے لیں, کیپچر کریں, دوبارہ سے ری ٹیک, ٹرانسفر ٹو سویلینز اینڈ ری بلڈ. وہ لوپ پاکستان نے پورا کبھی کیا ہی نہیں. اب دیکھیں ایک شہری ہے جو پاکستان کا, چاہے وہ فاٹا میں رہ رہا ہو, بلوچستان میں رہ رہا ہو, سوات میں رہ رہا ہو, جب اس کو بیسک سروسز اور اس کے رائٹس نہیں ملیں گے اسٹیٹ کی طرف سے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لائل ہو, وہ کبھی جو ہے انسرجنٹ گروپس, ٹیررسٹ گروپس, ان کی ریڈیکلائزیشن کا وہ وکٹم نہ بنے. کیونکہ دیکھیے سوشل کانٹریکٹ جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ سٹیزن کا ریلیشن شپ وہ 2 وے ہے. اسٹیٹ کچھ دیتی ہے اور اس کے ایورز وہ اسٹیٹ کے ساتھ ایلیجینس اور لائلٹی اور وفاداری شہری دیتا ہے. میں آپ کو 2 علاقوں کی مثال دیتا ہوں ویری کوئکلی طلحہ, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. اب دیکھیں وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ تعلیم بہتر ہے, ڈیولپمنٹ بہتر ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی امپاورڈ ہیں, وہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لیکن ان 2 ریجنز کو آپ کمپیئر کریں کہ جو بلوچستان کے انڈر ڈیولپڈ علاقے ہیں یا فاٹا کے,
تو ان علاقوں میں آپ کو گریونس ملے گی اسٹیٹ کے خلاف, کیونکہ وہاں پہ ترقی کے وہ جو انڈیکیٹرز وہ فلفل نہیں ہوتے جو آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں فل ہوتے. میرا اگلا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم نے آزاد کشمیر اور لیٹس سے جی بی والی سائڈ پہ کسی حد تک سول گورنمنٹ نے کام کیا, تو ان علاقوں میں کیا مسائل ہیں کہ جو سول گورنمنٹ والی سائڈ ہے؟ ظاہر ہے وزیرستان میں ہم نے دیکھا کہ اچھی کچھ روڈز ہم نے شروع میں دیکھی, وہ ایک فلیگ شپ 2-4 اسکولز بنا کے ہر بندے کو وہاں وزٹ بھی ہو رہے تھے, کچھ روڈس بھی کر لیں. اور ذرا فوجی سائڈ سے بھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو کہ جی ہمارا کام ہے آ کے صفائی کرنا, بعد میں آپ نے ری بلڈ کرنا ہے. تو کبھی وہ پی ٹی آئی پہ اس کو ڈال دیتے ہیں, کبھی جو بھی ذرا گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے. سو وائی لائک سرکار جو ہے جو سول گورنمنٹ ہے از انیبل ٹو ریئلی مطلب جیسے ہم لاہور میں ترقی ایک دیکھ رہے ہیں کسی حد تک, اور جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں, تو از دیٹ ناٹ اے فوکس؟ یا آئی تھنک جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا وہ اپنے جو ان کا جو کور ہوتا ہے نا وہاں پہ فوکس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کور کہاں پہ ہے, وہ اس سے باہر ڈیولپمنٹ لاہور یا جو سینٹرل پنجاب کے کچھ علاقے ہیں اس سے باہر وہ نہیں کرتے. پاکستان پی ٹی آئی کا کور تو کے پی ہے, تو ان کو تو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ان کو کرنا چاہیے تھا, اور ان پہ یہ تنقید بنتی ہے. 10 سال سے وہ وہاں پہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ حکومت میں. 2013 میں غالباً پہلی دفعہ ان کی حکومت آئی تھی. لیکن بات یہ ہے نا کہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ گورننس بہرحال بڑی کمپلیکس ہے, اور اس میں اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں تو شاید ان کا گلہ یہ ہو کہ جو وفاق ہے, وفاق نے انہیں وہ سارے وسائل دیے ہی نہیں کہ وہ فاٹا کے مرجر کے بعد فاٹا کے علاقوں میں وہ جا کے ترقی کر سکتے. تو ان کا ایک اپنا نیریٹو ہوگا. اور دیکھیں جو خیبر پختونخوا جو پراپر ہے سارا, وہی اتنا بڑا ہے, اتنا پیچیدہ ہے, اس کے اندر اتنی ڈویژنز ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ غربت ہے, وہاں پہ خود گورننس کے پرابلمز ہیں. اگر آپ قبائلی علاقہ جات کو چھوڑ بھی دیں نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو, تو آئی تھنک کسی حد تک آپ تنقید کر سکتے ہیں پی ٹی آئی پہ, لیکن یہ علاقے کبھی ڈی سیکیورٹائز ہوئے ہی نہیں کہ سویلینز کا فل کنٹرول آئے, رائٹ. کیونکہ ان میں ایک سرٹن ڈگری آف اسٹرائف اور انسیکیورٹی ہمیشہ سے رہی ہے. تو اس میں اگین آئی تھنک شہریار نے بھی یہی بات کی کہ ایک مربوط ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ سویلین سارے ادارے, بیوروکریسی, سیاستدان اگر وہ ٹھان لیں, فوج بھی یہ ٹھان لے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے. ایک ملک جس نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود نیوکلیئر بام بنا لیا, ٹھیک ہے, ایک ملک جو کہ ابھی مڈل پاور ہے دنیا میں, اس کی اس وقت کم از کم ایک طوطی بول رہا ہے, تو وہ اپنے ان چند علاقوں کو وہ صحیح نہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے گریونسز ایڈریس نہیں کر سکتا. آئی تھنک یہ تو پرابلی نیت کے مسائل مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ ہیں, پولیٹیکل ول کے اور نیت کے. نہیں طلع اس میں نا جو سلوشن ہے نا ٹو ٹیررزم, یہ جو ہے یہ نا گورنمنٹ اور آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ سیم پیج پہ نہیں. اور یہ معاملہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ, مطلب کہ گورنمنٹ آپ کیا پھر فوج کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جو بھی صحیح, میں کہہ سکتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ سیم پیج پہ نہیں ہے. دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشن ہے اس کا, اور وہ جو سلوشن ہے ان کا اپنا وہ بیسٹ سلوشن. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں کہ کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہوا کہ اس ٹیررزم کو ہم نے کس طرح ایلیمنیٹ کرنا. کیونکہ ابھی بھی کے پی سائڈ پہ تو یہ ہے جی آپ بات کریں, بات کیوں نہیں کریں, آپریشن نہیں کرنا. بالکل کریں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, وہ تو بیسکلی اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کا سلوشن کچھ اور ہے. دیکھیں وین اٹ کمز ٹو بات کریں, یہ بات کافی 4-5 دفعہ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہی والی بات ہے جو پاکستان افغانستان کے ساتھ کرتا رہا ہے پچھلے 4 سال, اس بات میں سے کچھ نہیں نکلا ابھی تک, ٹھیک ہے. بلکہ ہم نے ریگریس کیا ہے رادر کے آگے جائیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا بات نہیں کی ہم نے 4-5 دفعہ بہت بات کی ہے. انہوں نے ہر بار انہوں نے کہا جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں, جی کیا آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمارے یہ بندے جو ہیں وہ چھوڑ دیں. آپ نے ان کے ہائی پروفائل ٹارگٹس جو ہیں جو بندے تھے وہ آپ نے, اور وہ بھی ایک گروپ نہیں ہے نا, اب آپ کس کے ساتھ جائیں. اس کے بعد انہوں نے پیسے مانگے آپ سے, ہم نے ان کو پیسے دیے, ہم نے افغان گورنمنٹ کو پیسے دیے ان کو ریلوکیٹ کرنے, ہم نے ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائی کی, اس کا فائدہ نہیں ہو. چلیں وہ تو بات چھوڑیں. گورننس جو ہے, جو ہمارا جہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی, وہ پاکستان کی اتنی بڑی ویکنس اور ایکلیز ہیل بن چکی ہے کہ اب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز
جس طرح ٹی ٹی پی ہے جو اپنے آپ کو اسلامک آئیڈیولوجیکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتی ہے نا, وہ بھی گورننس کا نیریٹو یوز کرتی ہے لوگوں کو کیا نام ہے ریکروٹ کرنے کے لیے. وہ بھی اب اسٹیٹس میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو حقوق نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ 2021 کے بعد جب ان کی ریسرجنس ہوئی, جب ان کو بریدنگ اسپیس ملی, اور یہ بھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دوں کہ پاکستانی جو اسٹیٹ تھی نا, دیٹ واز نیور اوکے ود دا یو ایس لیونگ سو کوئکلی. ان کو یہ بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جتنی ہائی پروفائل ٹارگٹس وغیرہ ٹی ٹی پی کے مارے ہیں وہ یو ایس ڈرون سٹرائکس نے مارے ہیں. اس میں وہ اپنے داعش کے لوگ, القاعدہ کے لوگ ٹارگٹ کرتے تھے, اور پاکستان بھی اپنے جو ہے ہائی ویلیو ٹارگٹس وغیرہ ان کو دیتا تھا, اور وہ یو ایس ڈرون سٹرائکس میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. آپ کو میں 5-10 کے نام لکھ دے سکتا ہوں, ہر ایک کو پتہ ہے وہ. وین دے بیسکلی کیم بیک, آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا, اور یہ بھی میں مائنڈ میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ چیزیں اتنی کمپلیکس ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کچھ ابھی بھی, اور پاکستان کی عوام اس ٹائم پہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ آپ کے ہر جو مسجد میں سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے وہ طالبان کرا رہے ہیں. اس ٹائم پہ نیریٹو یہ تھا کہ نہیں یہ انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو مسجد میں سوسائڈ بامبنگ کرے. یہاں پہ تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اتنی ڈینائل میں تھی ہماری قوم, کیونکہ پچھلے 30-40 سال سے اتنا برین واش کیا گیا تھا کہ وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ طالبان کر رہے ہیں. آپ کا پورا ہاؤس پارلیمنٹ ڈیوائیڈڈ تھا, اور انفارچونیٹلی اتنا خوفناک واقعہ ہوا اے پی ایس کا, جس کے بعد لوگ جاگے اور انہوں نے کلیکٹیولی نیشنل ایکشن پلان آیا, اور اس کے بعد ایکشن ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب آپ نے سوات میں وہ جو صوفی محمد ہے اس کو ایک عجیب قسم کا اپنے الاؤ کر دیا کہ یہاں پر اب اس علاقے میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں ہے, یہ آپ کا نظام عدل چلے گا. یہ کس طرح کا مذاق کرتے رہے ہیں آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ آپ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایک رسپانسبل اسٹیٹ الاؤ کرے گی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھی آپ اپنی مرضی سے چلائیں؟ یہاں پر یہ علاقہ ہم نے آپ کو دے دیا, اور وہاں پر پھر وہ کوئی ویڈیوز آئیں جس میں پتہ نہیں کوئی خواتین کے ساتھ کوئی انہوں نے کوئی اپنی سزائیں دینا شروع کر دیں. تو اس کے بعد پاکستانی اسٹیٹ جاگی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو ہم تو اس والے اسٹیج سے نکل کے اب آئے ہیں. اب یہ جب آئے نا ٹی ٹی پی والے اس بار, انہوں نے کہا کہ یار یہ ہماری وہ اسلام والی دکان تو نہیں چلنے لگی یہاں پر. اس ٹائم پہ ان کو نظر آیا پی ٹی ایم. پی ٹی ایم کا نیریٹو جو ہے وہ ابھی بھی پرمیٹ کرتا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے ان کا نیریٹو اور وہ غصے کے اندر بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جنرلی پاکستانی اسٹیٹ کے اگینسٹ انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی. But do you think there is a potential? یار دیکھیں, اب آپ کسی کو بالکل ہی مار کے اگر اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ وہ زبردستی آپ اس کو کہیں کہ یار اٹھا لے بندوق اب, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن میرے خیال سے ان کو کوآپٹ کرنا چاہیے تھا پاکستانی اسٹیٹ کو, ان کو یوز کرنا چاہیے تھا. وہ انہی علاقوں میں جہاں پر آپ کے ٹیررسٹ بھی ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یار یہ پی ٹی ایم والے جو ہیں آہستہ آہستہ ایک دو تین کر کے ٹی ٹی پی کو جوائن کرنا شروع کر دیں؟ ان کو تو آپ نے کوآپٹ کرنا تھا, ان کو آپ نے یوز کرنا تھا فار اے کاؤنٹر نیریٹو اگینسٹ دا طالبان. طالبان آئے, انہوں نے کہا کہ یار پچھلی دفعہ تو ہم جب اے پی ایس والا واقعہ ہوا اس کے بعد تو ہم بالکل زیرو ہو گئے. آج تک ان کی سپورٹ نہیں ہے وہاں پر. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ٹیررزم اور انسرجنسی میں سب سے بڑا ڈفرینس ہوتا ہی ہے کہ جو انسرجنسی ہوتی ہے اس میں لوکل پاپولیشن کی سپورٹ ہوتی ہے, ٹیررسٹ کو نہیں ہوتی. اور انہوں نے آ کے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ نیریٹو یہاں پر جو سیل کر رہا ہے وہ پی ٹی ایم کا کر رہا ہے, اینڈ دیٹ نیریٹو از اگینسٹ دا گورننس فیلیئرز آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. اور انہوں نے اپنا سارا نیریٹو جو ہے وہ ایبسنس آف دا اسٹیٹ کے اراؤنڈ چلایا ہے. وہ جا کے لوگوں کو ریکروٹ نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے حق کے لیے لڑائی کر رہے ہیں, پاکستانی اسٹیٹ نے آپ کو کیا دی ہے. اور یہ نیریٹو وہ ہے جو کہ چینج کرنا, اس کے لیے پرفارمنس کرنی پڑے گی, کاؤنٹر نیریٹو سے نہیں ہوگا. لاسٹلی جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا گلوبلی جو ہے وہ ایک بڑا زبردست ایک امیج بن رہا ہے بیکاز آف دا ایران وار, بیکاز آف ٹرمپ صاحب صبح صبح ٹویٹ کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیرستان یہ والے علاقے ہیں, بلوچستان سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے میڈیا کے اوپر بھی بلیک آؤٹ ہے. ویئر ڈو یو سی دیٹ وی آر ہیڈنگ؟ ٹھیک ہے ایک سائڈ پہ گلوبلی تو آپ ٹھیک ہے تھوڑی بہت پوزیشننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں,
پولیٹیکل انریسٹ بھی کسی حد تک ہم نے دبایا ہوا ہے, بٹ ظاہر ہے وہ بھی ایک پارک ہوا ہوا ہے کہیں. اور ٹیررزم اور یہ والی ویو بھی ناٹ جسٹ لائک ایک صوبہ, لائک 2 صوبوں کے اندر. سو اف آئی آسک یو کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ان دا نیکسٹ لیٹس سے 3 to 5 years, اینڈ وٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ طلحہ, اگر پاکستان اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے حل نہیں کر پاتا خدا نخواستہ, اور سیکیورٹی سچویشن ایسے ہی رہتی ہے یا ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے, تو پاکستان اپنا جو جیو پولیٹیکل رائز ہے اور جو اپنا پوٹینشیل ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا, اس کو فلی جو ہے لیوریج نہیں کر پائے گا. اور کیونکہ ظاہر ہے اگر انٹرنل ایک سیکیورٹی چیلنجز رہیں گے تو یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. تو آپ نے جو بھی ابھی تک ایفرٹس کیے ہیں, جو ونس کیے ہیں انٹرنیشنل گلوبل سٹیج پہ, وہ پھر بھی اس کا فائدہ تو ہوگا, اس کی ڈویڈنڈس تو آ رہے ہیں, لیکن آپ فلی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے. اسی طرح جو دوسرا آپ نے پولیٹیکل کوہیژن کی بات کی, دیکھیں اگر پاکستان ایک فلی فنکشننگ ایک زبردست بھرپور جمہوریت ہوگی تو پاکستان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو یہاں کے سیاستدان ہے, بیوروکریسی, وہ اکاؤنٹیبل ہوگی اور وہ ڈیلیور بھی کریں گے. تو ظاہر ہے آپ کو ملک کے اندر سیاسی فریڈمز دینی ہے, آپ کو اپنی جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے, بھلے پاکستان نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہی رہے, کیونکہ اب تو اور بھی پاکستان کو انڈیا سے خطرات ہیں. آپ فوج کو ٹیبل آن دا سیٹ ضرور دیں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کا ایک انٹیگرل حصہ ہے اور ان کا پاور میں حصہ یقیناً بنتا ہے, لیکن جو لیڈ ہے وہ تو ظاہر ہے سیاستدانوں کی ہوگی, اور وہ سیاستدان جن کو عوام نے چنا ہو. تو میرے خیال میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو لوگ سوچتے ہیں وہ اس کا ان کو پورے طریقے سے ادراک ہے. میں کئی تھنک ٹینکس کے ایونٹس میں مجھے سننے کا موقع ملا, تو جو جنرلز ہیں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشل کوہیژن ملک کی ایک ترقی کے لیے اور امن کے لیے ضروری ہے. آئی ہوپ کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں, اور جو پاکستان کی سویلین لیڈرشپ ہے وہ بھی مل کے پولیٹیکل اسپیس کو ایکسپینڈ کریں, اس کو کم نہ کریں. دیکھیں پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل رائز ہے نا, وہ ایک بہت ایک مطلب کہ خوشی کا موقع ہے. اٹس اے سکسیس اسٹوری. لوگ پاکستانی عوام جب اس کو دیکھتی ہے خوشی ہوتی ہے. بڑے عرصے بعد میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گرین پاسپورٹ کی تصویریں لگاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں, پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے آئے ہیں. اور یہ ایک خوشی کا باعث ہے اور ایک پازیٹیو سٹوری ہے پاکستان سے. اس کو جتنا آپ انجوائے کرنا چاہیں آپ کو کرنا چاہیے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے, پاکستان کو اگر میں انالائز کروں کسی بھی لینس سے, پاکستان کی سب سے بڑی ایکلیز ہیل جو ہوگی اور جو پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ 2 ہیں. ایک اکنامک, دوسرا جو ہے وہ سوشل کوہیژن جو ہے, جو کہ انٹرنل سوسائٹل کوہیژن ہے. آپ کو مسئلے مسائل تھریٹس جو ہیں وہ باہر سے نہیں ہیں, آپ کو جو سارے کے سارے تھریٹس ہیں وہ انٹرنل ہیں. اور یہ والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہمیں ریچ کرنا پڑے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو جن ایریاز کا ہم نے بات کی ہے, بلوچستان, کے پی, جو ونریبل سینسٹیو ایریاز ہیں, وہاں پر بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں. وہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی. پاکستان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں انفارچونیٹلی. یہ انویسٹمنٹ ہمیں اٹریکٹ کرنی پڑے گی باہر سے. اب یہ وہی چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے کہ یا پیسے پہلے آئیں گے, اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں ڈیویڈنڈز نظر آ رہے ہیں, اب ہمارا بھی اسٹیک ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں. اس میں ابھی ٹائم پڑا ہے. اب کیا ہم سیکیورٹی کو پہلے بہتر کریں یا ہم انویسٹمنٹ پہلے لے کے آئیں. انویسٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے علاقے میں نہیں آئے گی جہاں پر وہ انسیکیور ہو. کیوں کوئی بندہ وہاں پر 100 روپے لگائے گا جب اس کو لگے گا کہ یار میرے تو 100 روپے ڈوب جائیں گے یہاں پر. وہ 100 روپے وہاں پر تب لگائے گا جب اس کو 500 روپے واپس ملیں گے, اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ وہاں پر سوسائٹی اور جو کمیونٹی ہے اس کو بھی جائے گا. تو اب ایک میرے خیال سے ایک گرینڈ ڈائلاگ کا ٹائم آ گیا جس میں آپ کو وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ, وہاں کی ٹرائبل ایلیٹ, وہاں کے جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان ساروں کے ساتھ ایک گرینڈ بارگن کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی پڑے. اس کے لیے آپ کو لوگوں کو آن بورڈ
लेना पड़े, आप वहाँ पर नौकरियाँ देनी पड़ें, यू हैव टू ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू बलूचिस्तान। एक जो पॉजिटिव चीज़ है वहाँ पर यूएस पाकिस्तान का बड़े अरसे के बाद एक एजेंडा जो है वो सेम हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह बन Minerals रहे के हैं, ऊपर। वो मिनरल्स के ऊपर है। मिनरल्स के ऊपर क्यों? क्योंकि जो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको चाइना डोमिनेट करता है, ठीक है। और वो जो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो दुनिया जहाँ की जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई से लेके रॉकेट टेक्नोलॉजी से लेके एयरक्राफ्ट से लेके चिपसेट्स से लेके उन सारों में वो यूज़ होते हैं। अब ये एक बड़ी रेयर एक ऐसा मौका है जिसमें यूएस, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ एज वेल के इंसेंटिव है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिक्योरिटी जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली कंड्यूसिव नहीं है कि ये कंपनीज़ वो रेडी बैठी हैं, वो चक्कर लगा रही हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ रही हैं, बैरिक गोल्ड वाले भी रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो बीएलए वाले कभी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी ये आ जाता है, इस जगह को सिक्योर करें। उसको सिक्योर सिर्फ मिलिट्री या काइनेटिक मसल दिखा के आप नहीं कर सकेंगे। आपको वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़, लोकल ट्राइब्स, जितने भी लोकल वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके साथ आप ग्रैंड बार्गेन करें। आप वहाँ पर ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो कंपनी आएगी 50% जो है वो वहाँ पर लोकल लोगों को नौकरी देगी। अगर वो नौकरी के काबिल नहीं होंगे तो उनको ट्रेनिंग करेगी उनकी, ताकि वो वहाँ पर जाके काम कर सकें। वहाँ पर कोई इस तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल बनना पड़ेगा कि जिस माइन के अंदर से जितनी एक्सट्रैक्शन होगी उसमें से 10-15% उसी कम्युनिटी में लगेगा। उसी जो कंपनी जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, इस कंपनी को कोई अटैक नहीं करेगा। यही कंपनी वहाँ पर हॉस्पिटल भी एक चलाएगी, एक स्कूल भी चलाएगी, एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाएगी जहाँ पर लोगों का स्टेक आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन आप वहाँ पर ब्लाइंडली वहाँ पर एक्सेस नहीं दे सकते, वहाँ पर लोग अटैक करेंगे उनको। वहाँ पर नैरेटिव ऑलरेडी पिछले 70 साल से ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान वहाँ से एक्सट्रैक्शन करती है, वहाँ पर कभी लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने ये नैरेटिव चेंज करना है, और ये नैरेटिव चेंज करेंगे, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगी, रोड्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। तो मुल्कों की तकदीरें चेंज हो गई हैं वहाँ पर, जहाँ पर मिनरल्स वगैरह या ऑयल या कुछ निकल आता है, ठीक है। वो मतलब कि अब जीसीसी आपके सामने है, क्या हालत थी जीसीसी की। हम एग्जांपल्स देते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन किसने बनाई, पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट वगैरह की। और नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं ना, कितनी पॉपुलेशन है यूएई की, कितनी पॉपुलेशन है ये जीसीसी कंट्रीज़ की, सारे के सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं वहाँ पर, तो कोई किसी को अटैक नहीं करता। वहाँ पर तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर से लोग आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, वो ब्रेन्स भी लेके आएंगे, वो हमारे यहाँ पर अपना टाइम और वैल्यू क्रिएट करेंगे, उनको ख़ुद भी फ़ायदा होगा और स्टेट को फ़ायदा होगा। ये वाली अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर आपने लेके आनी है। उसके लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दे हैव टू टेक द लीड। और अब मेरे ख्याल में वो टाइम निकल गया है कि इसमें सोचना है हमने बैठ के कि या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वी आर ऑलरेडी लेट। बट आई होप हमारे अरबाब इख्तियार भी तो सोचें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमल करें। बट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. It's lovely talking to you, and we'll continue this conversation inshallah. Thank you, Talha. Thank you.